إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. گزشتہ سبق میں ہم نے باب المد والقصر کا خلاصہ جو ہے پورا آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جن میں سے مد فری کی 12 قسمیں اور مد اصلی کی 1 قسم اگر ڈال لیں تو 13 قسمیں بنتی ہیں مد کی. یاد رکھیے کہ مد فری کی جو 12ویں قسم ہے مد لازم لین مثقل اللذینی اور ہاتینی، یہ شاطبیہ میں بیان نہیں ہوئی. شاطبیہ میں فروش میں جا کر جن صورتوں میں ہاتینی اور اللذینی آتا ہے وہاں فرشی کلمات میں تو اس کا اختلاف بیان ہوا ہے، لیکن یہ کہ نون پہ شد پڑھنے کے بعد ہاتینی اور اللذینی میں مد ہوگی یا قصر ہوگی اس بارے میں شاطبی خاموش ہے. تحریرات کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آئے گا. اتحاف البریہ وغیرہ میں ایک مستقل مادہ ہے تحریرات. تحریر کا معنی ہوتا ہے تحقیق، تحریرات کا معنی تحقیقات، محررین کا معنی ہوتا ہے محققین. تحریرات الشاطبیہ کا معنی ہے تحقیقات الشاطبیہ، محررین الشاطبیہ کا معنی ہے شاطبی کے محققین. تو شاطبی کے جو محقق علماء ہیں نا، جنہوں نے اس کی شروحات لکھی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے شاطبیہ میں کسی جگہ پہ امام شاطبی نے اگر 1 وجہ بیان کی، صحیح بات یہ تھی وہاں 2 وجہ تھیں. جیسے اللہ یشنا میں شاطبی نے 1 وجہ بیان کی تھی، وہاں 2 وجہ تھیں. اسی طرح کسی وجہ پہ امام شاطبی نے 2 وجہ بیان کی، لیکن صحیح بات ہے کہ وجہ 1 تھی. یہ بھی تحریرات کا موضوع ہے. اسی طرح کوئی مسئلہ ایسا جو شاطبی میں بیان ہی نہیں کیا امام شاطبی نے، بیان ہونا چاہیے تھا، محررین اس کو بیان کر دیتے ہیں. جیسے یہی مسئلہ ہے کہ ہاتینی اور اللذینی کی مد کی تفصیل شاطبی میں نہیں ہے. تو تحریرات شاطبی پہ جو کتاب شامل نصاب ہے آپ کے 5ویں سال کے نصاب میں، وہ ہے اتحاف البریہ بتحریرات الشاطبیہ علامہ علی حسن خلف الحسینی کی. تو یہ کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں اس کا تذکرہ آئے گا. پھر یہ 5ویں سال کے نصاب میں آپ پڑھیں گے. گویا باب المد والقصر میں ٹوٹل 12 قسمیں بیان ہوں گی. 12ویں قسم مد اصلی اور مد لازم لین مثقل کا بیان تحریرات الشاطبیہ میں آئے گا. اب میں آپ کے سامنے اس باب کو جب پڑھاؤں گا تو حسب سابق میرا انداز یہ ہے کہ میں شواہد کے اعتبار سے پڑھاؤں گا. ترجمہ اس کا اگر آپ نے مسلسل پڑھنا ہے تو امانیہ سے دیکھ لینا، لیکن میں آپ کو ہر قسم بیان کروں گا. پھر وہ شاطبی میں کہاں سے نکلتی ہے اس کو آپ جو ہے نا کر لیجیے گا، انڈر لائن کر لیں یا بریکٹیں لگا لیجیے گا، اس کے اوپر لکھ لیجیے گا اس مد کا نام، اور اس شعر کا ترجمہ بھی آپ کو بطور فائدہ کروا دوں گا. ویسے یہ ترجمہ امانیہ میں آپ کو خود بھی دیکھ لینا چاہیے. تو سب سے پہلے مد اصلی جو ہے امام شاطبی نے اس کو کہاں بیان کی ہے؟ اس کی دلیل یہ باب ختم ہونے سے 5 شعر پیچھے دیکھو. وفی نحو طٰہٰ القصر، اور طٰہٰ جیسے کلمات میں، یا طٰہٰ سے مراد سورۃ طٰہٰ کا کلمہ طٰہٰ بھی ہو سکتا ہے، اور طٰہٰ سے مراد حروف مقطعات کے علاوہ جو اس جیسے حروف ہیں کہ جن میں حروف مدہ کے بعد سب مد نہیں آ رہا، دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. یعنی حروف مقطعات بھی مراد ہو سکتے ہیں طٰہٰ جیسے کلمات، یا غیر حروف مقطعات جو طٰہٰ جیسے ہیں وہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں نا. طٰہٰ جیسے کلمات جیسے قالا، جیسے بالا، پھر قالا کی طرح قیلا، پھر قالو کی واو، یہ بھی قالا کی طرح ہی ہے، طٰہٰ کی طرح ہی ہے. تو کہتے ہیں طٰہٰ جیسے کلمات میں صرف قصر ہوگا، یعنی عدم مد ہوگی. کیوں؟ اذ لیس ساکن، کیونکہ بعد میں ساکن نہیں ہے. کیونکہ بعد میں اگر حروف مدہ کے بعد ساکن ہو پھر مد ہوتی ہے. چونکہ طٰہٰ جیسے کلمات میں اس بات میں ساکن نہیں ہے، چنانچہ یہاں صرف قصر ہے. یہ ہو گئی مد اصلی. اب آپ دیکھیے مد متصل اور مد منفصل، یہ دونوں جو ہیں نا یہ پہلے 3 شعروں میں آئے ہیں. باب المد والقصر کے پہلے 3 شعروں کا ترجمہ پڑھیں، اس میں ان دونوں کا تذکرہ ہے. اذا الف او یاؤھا
جب الف ہو، الف کس کے بعد ہو؟ زبر کے بعد، وہ بیان نہیں کیا، اس لیے بیان کیا الف ہوتا ہے زبر کے بعد ہے، اس لیے وہ تو واضح ہے، اس لیے بیان نہیں کیا۔ یا ہو بعد کسرہ کے، یا ساکن کی بات نہیں کی، یا ساکن ہو بعد کسرہ کے، تو ساکن کی بات کیوں نہیں کی؟ چونکہ الف کی بات آئی تھی نا پیچھے، تو الف جو ہے وہ تو ہوتا ہی ساکن ہے، تو اس کے اوپر عطف ہے۔ پتہ چلا کہ یا ساکن ہو بعد کسرہ کے، تو یا پر ساکن کی قید کہاں سے معلوم ہوئی؟ الف سے۔ اول واو عن ضمن، یا واو ساکن ہو بعد ضمہ کے، یہاں بھی واو پر ساکن کی بات نہیں آئی، یہ کہاں سے نکلی؟ الف سے۔ یہ حروف مدہ ہو گئے تینوں۔ کہتے ہیں لقی الحمزہ، اور یہ حروف مدہ جو ہیں یہ ملاقات کر رہے ہوں الحمزہ، حمزہ سے، طویلا تو مد کی جائے گی، یہاں طول سے مراد لغوی مد ہے، تو لمبا کیا جائے گا، تو لمبا کیا جائے گا۔ اچھا اب یہ ذہن میں رکھو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو یا دوسرے کلمہ میں ہو، یہاں دونوں کی بات نہیں کی، کیا مطلب دونوں صورتوں میں لمبا کیا جائے گا، مراد ہے مد منفصل ہو یا مد متصل ہو، دونوں میں مد کی جائے گی، یہاں منفصل متصل کا تذکرہ نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلا دونوں مراد ہیں؟ جب بیان ہی نہیں کیا تو مراد ہے دونوں ہی ہیں۔ حروف مدہ کے بعد بس حمزہ ملاقات کر رہا ہو، حروف مدہ حمزہ سے ملاقات کر رہے ہو تو مد کی جائے گی۔ البتہ اچھا مد متصل میں تو ہے ہی مد نا، مد متصل میں تو ہے ہی مد، اس لیے وہ تو بات ٹھیک ہو گئی، وہ تو یہاں سے نکل آئی۔ مد منفصل میں بھی مد ہوتی ہے نا، لیکن بعض لوگوں کے لیے قصر بھی ہے، چنانچہ اب ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے لیے مد نہیں قصر ہے۔ کہتے ہیں فَإِن ينفصل، بس اگر وہ حمزہ منفصل ہوا، یعنی وہ جو ملاقات کر رہا تھا حمزہ، اگر وہ حمزہ منفصل ہوا تو باقی ساروں کے لیے تو مد کی جائے گی، وہ تو پیچھے سے نکل رہا ہے مد منفصل میں بھی۔ لیکن قصر کرنے والے کون ہیں؟ قالون، دوری، بخلفیما، ان دونوں کی دو وجہ ہیں۔ اور یروی کا درن سوسی اور مکی کے لیے بھی قصر ہے، لیکن ان کے لیے دو وجہ نہیں ہیں۔ تو سمجھ آ گیا ترجمہ؟ مد متصل میں تو مطلقاً مد کی جائے گی، جبکہ منفصل میں بھی مد کی جائے گی، لیکن قصر کرنے والے بادر طالباً بخلفیما یروی کا درن ہے، اس کی ضد کیا نکلی؟ باقی ساروں کے لیے مد کی جائے گی، مد کی جائے گی۔ اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کجیع، جیسے حمزہ متصلہ کی مثال جیع ہے، سوئن ہے، شاء ہے، اتصالہ، یہ اس حمزہ کے متصل ہونے کی مثالیں ہیں۔ ومفصولہ، اس حمزہ کے منفصل ہونے کی مثالیں کیا ہیں؟ فی امی، فی امی، ہا امرو، ہا امرو، ہو الا، تین مثال ہوگی نا، فی امی، ہا امرو، ہو الا، امرو ہو الا، تو یہ حمزہ منفصل کی مثالیں ہو گئیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ان تین شعروں میں امام شاطبی نے مد منفصل و متصل کا پورا حکم بیان کر دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منفصل میں قصر کا تو مسئلہ بیان کر دیا، قصر صرف قصر کرنے والے کون ہیں؟ سوسی اور مکی، اور قصر توسط دونوں کرنے والے کون ہیں؟ قصر توسط نہیں، قصر اور مد کرنے والے ہیں قالون اور بصری۔ باقی متصل میں صرف یہ بیان کیا کہ مد کی جائے گی، اور منفصل میں بھی باقی قاریوں کے لیے صرف یہ بیان کیا ہے کہ مد کی جائے گی، لیکن یہاں مد کی مقداریں بیان نہیں کی، یہاں مد کی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام سخاوی، ان کی شرح بھی ہے شاطبی کی، فتح الوسید ہے نام اس کا، شاطبی کی شرح ہے فتح الوسید، غالباً یہ نام ہے۔ تو علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ میرے استاد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مد کی مقداروں کے بارے میں جو بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ مد متصل میں تمام قاریوں کے لیے مد کی جائے گی، امام شاطبی نے یہی بیان کیا نا، آگے یہ تفصیل بیان نہیں کی کہ مد کیسے کی جائے گی، تو کہا کہ میرے استاد امام شاطبی نے مد متصل میں مد کی تفصیل یہ بیان کی تھی مجھے کہ حمزہ اور ورش کے لیے مد طول کی صورت میں کی جائے گی، اور باقی سارے قراء کے لیے مد متصل میں مد توسط کی صورت میں کی جائے گی۔ یہاں شاطبی میں توسط طول کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح مد منفصل میں بھی مد کی تفصیل بیان نہیں کی۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ میرے استاد امام شاطبی نے مجھے بتایا تھا کہ حمزہ اور ورش کے لیے مد منفصل میں مد طول کی صورت کے ساتھ کی جائے گی، اور باقی جتنے قاری ہیں قصر والے نکال کر، قصر والوں کا نام آ گیا نا،
ان کو نکال کر ان کے لیے مد بشکل توسط کی جائے گی۔ تو گویا امام شاطبی نے شاطبیہ میں مد منفصل اور متصل دونوں میں مد کی تفصیل بیان نہیں کی کہ مقدار کتنی ہوگی، اور یہ تفصیل امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام سخاوی کو براہ راست بتائی، انہوں نے ان سے پڑھا، لیکن امام شاطبی نے شاطبی میں بیان کیوں نہیں کی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بیٹا یہ ہے کہ مد کی مقدار کے بارے میں قول کافی سارے ہیں۔ معروف قول وہ ہے جو میں نے بھی آپ کو بیان کیا، وہ کیا ہے کہ مد کی مقدار 2 بناؤ، ورش اور رمضا کے لیے طول کر لو اور باقی سارے قاریوں کے لیے توسط کر لو۔ یہ عام مشہور قول ہے، یہ امام شاطبی کا بھی قول ہے، یہی قول امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ لیکن مد کی مقداروں کے بارے میں بعض اور بھی قول ہیں۔ ایک قول امام دانی کا ہے مثلاً، اب یہ شاطبی تحسیر الدانی کی نظم ہے نا، آپ کو علم ہے اس بات کا نا کہ یہ شاطبی تحسیر الدانی کا نظم ہے۔ یہ تحسیر جو ہے وہ چھپی ملتی قرات اکیڈمی سے، آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ امام دانی کے ہاں 4 قول ہیں مد میں، ان کے ہاں ورش اور حمزہ 6 حرکتیں کریں گے طول، امام عاصم 5 حرکتیں مد کریں گے فویق التوسط، جس کو 2.5 الفی مد کہتے ہیں، اور بصری شامی اور کسائی اور خلف العاشر 4 حرکتیں مد کریں گے توسط، اور باقی قاری جو ہیں یہ فویق القصر کریں گے 3 حرکتی مد، مراد ہے قالون، دوری اور ابو جعفر اور یعقوب، یہ کیا کریں گے؟ فویق القصر 3 حرکتیں، گویا کہ 4 کو لوگے 3 حرکتیں کس نے کی؟ قالون، دوری، ابو جعفر اور یعقوب۔ اگر یہ توسط کریں منفصل یا متصل میں تو یہ 3 حرکتی مد کریں گے۔ 4 حرکتی مد کون کریں گے؟ عاصم نہیں، شامی، کسائی، خلف العاشر، اور 5 حرکتی مد کریں گے امام عاصم، اور 6 حرکتی مد کریں گے حمزہ اور ورش، تو 4 کو لوگے۔ امام شاطبی ایسے نہیں پڑھاتے تھے، یہ قول ہے امام دانی کا۔ بعض اور لوگوں کا بھی قول ہے، پاکستان میں پانی پتی قرآن اسی طرح 4 مراتب بناتے ہیں مد کے۔ آپ نے فائدہ مکیہ میں پڑھا ہوگا، امام عاصم کے لیے مد متصل اور منفصل میں کیا مقدار ہے؟ کہتے ہیں 2 الفی یا 2.5 الفی، یہ لکھا ہوتا ہے 2 الفی۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ امام شاطبی اور امام ابن جزری کے قول پر تو 2 الفی مد جس کی مقدار 4 حرکتیں ہیں، یہ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول امام دانی وغیرہ کا، وہ کیا 2.5 الفی، کیا مطلب 5 حرکتیں، تو 2 قول ہو گئے نا۔ اب چونکہ مد کی مقداروں میں بیٹا قول، اچھا یہ تو 2 مشہور قول بتائے میں نے آپ کو، ویسے مد کی مقداروں کے بارے میں 4 قول اور بھی ہیں، کافی قول ہیں۔ اور یہ جو ہے شرح سبع قرات قاری محی الاسلام صاحب کی پانی پتی قرآن کے وہ دادا استاد ہیں، قاری فتح محمد صاحب عنایت رحمانی والے، ان کے بھی استاد ہیں، وہ اردو میں ان کی کتاب ہے شرح سبع قرات اکیڈمی سے مل جائے گی، اس میں انہوں نے سارے قول ذکر کیے ہیں۔ تو قرات کی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں بڑے اقوال ہیں مد کی مقداروں کے بارے میں، لیکن تمام اقوال میں مشہور قول 2 ہیں۔ ایک قول جو ہے امام شاطبی امام ابن جزری کا، وہ کیا ہے کہ حمزہ اور ورش کے لیے 6 حرکتیں اور باقی سارے قاریوں کے لیے 4 حرکتیں۔ دوسرا قول کیا ہے کہ حمزہ اور ورش کے لیے تو 6 حرکتیں، عاصم کے لیے 5 حرکتیں، شامی، کسائی، خلف العاشر کے لیے 4 حرکتیں، اور باقی قاریوں کے لیے 3 حرکتیں۔ مد کی یہ مقدار ہے۔ اب چونکہ مکی سوسی سارے آ جائیں گے، سوسی والا بھی مد متصل میں، مکی سوسی بھی مد متصل میں، منفصل میں تو کرتے ہی کسر ہے نا۔ اس طرح ابو جعفر اور یعقوب کی بات آئی تھی، وہ بھی متصل میں، منفصل میں تو وہ کرتے ہی کسر ہیں۔ تو باقی سارے قاری 3 حرکتیں کریں گے۔ اچھا بیٹا اب یہ چونکہ مد کی مقداروں میں قول زیادہ موجود ہے نا، تو امام شاطبی نے یہ بات اس لیے چھوڑ دی کہ امام شاطبی نے کہا کہ تمام اقوال کی گنجائش رہے، لیکن خود امام شاطبی کا قول کیا تھا وہ میں نے بتا دیا، وہ ان کے شاگرد سخاوی نے ذکر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریرات الشاطبیہ اتحاف البریہ آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ دونوں مشہور قول ذکر کریں گے علامہ علی حسن خلف الحسینی جو مؤلف ہیں۔ تو یہاں امام شاطبی نے دوبارہ خلاصہ سن لیں کہ مد متصل میں تو صرف اتنا بیان کیا ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ متصلہ آ جائے تو لمبا کیا جائے گا، مد کی جائے گی، لیکن مد میں آگے تفصیل کیا وہ بیان نہیں کی۔
اور مد منفصل میں بھی یہ بیان کیا کہ اگر حمزہ منفصل آ جائے تو کہا مد کی جائے گی. صرف یہ بتایا کہ جو قاری مد نہیں کرتے قصر کرتے ہیں وہ یہ ہیں، اور جو قصر کے بجائے مد کرتے ہیں ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ وہ پھر مد کتنی کرتے ہیں. ورش حمزہ طول کرتے ہیں اور باقی سارے توسط کرتے ہیں، وہ بیان نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہ جو دوسرے اقوال ہیں مد کے بارے میں وہ سارے قول جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے جو ہے مد کی تفصیل بیان نہیں کی، اور وہ تحریرات کی کتابوں میں آئی ہے. اس طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام سخاوی نے خود بیان کی. میری بات سمجھ آ گئی بیٹا آپ کو؟ خلاصہ یہ ہوا کہ فائدہ مکیہ میں لکھا ہے عاصم کے لیے 2 الفی کر لیں مد یا 2.5 الفی کر لیں، یعنی 5 حرکتیں پڑھ لو یا 4 حرکتیں پڑھ لو، یہ دونوں قولوں پر عمل ہو گیا. قانون وغیرہ کے لیے کتنے قول ہیں؟ اگر قانون کی تجوید پہ کتاب لکھو گے نا آپ تو اس میں کیا لکھیں گے کہ امام قانون کے لیے 4 حرکتیں پڑھ لو یا 3 حرکتیں پڑھ لو، 1.5 الفی مد کر لو یا 2 الفی کر لو. عاصم کے لیے 2.5 کر لو یا 2 کر لو، دونوں قولوں پر. اور شامی خلف العاشر کسائی کے لیے دونوں قولوں پر 2 الفی ہی ہوگی، اس کے لیے ایک ہی قول ہے 2 الفی ہی ہوگی. لیکن قالون، مکی، دوری، سوسی، ابو جعفر یعقوب کے لیے 2 قول ہیں، یا 1.5 الفی کر لو 2 الفی کر لو، یعنی 3 حرکتیں کر لو یا 4 حرکتیں کر لو. عاصم کے لیے یا 4 حرکتیں کر لو یا 5 حرکتیں کر لو، اور حمزہ اور ورش کے لیے 6 ہی ہے دونوں قولوں پر. جیسے کہ شامی کسائی خلف العاشر کے لیے بھی 4 ہی ہے. تو بیٹا یہ تفصیل ہے نا، اس لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان نہیں کیا شاطبی میں اس تفصیل کو، چونکہ یہ سب قول صحیح ہیں. تو مد منفصل کی دلیل کیا ہے؟ مد منفصل میں قصر کی دلیل ہوگی فَإِن ينفصل فالقصر بادر طالبا بخلفهما یروی کا درن. یہ 2 قول آگے، 2 قول آگے. مکی سوسی کے لیے صرف قصر ہو گیا، قالون دوری کے لیے قصر اور مد ہو گئی. اچھا، اور باقی سارے قاریوں کے لیے مد ہے. پھر مد کی تفصیل امام شاطبی نے بیان نہیں کی مد منفصل میں. وجہ اس کی وہی ہے کہ اس میں 2 قول ہیں، امام دانی کا قول الگ ہے، امام شاطبی کا قول الگ ہے. امام شاطبی نے اس لیے کسی ایک بات کو بات طے نہیں کی کہ امام شاطبی اگر طے کر دیتے پھر دوسرے قول کی نفی ہو جاتی. تو اب اقوال کی ویسے ایک بات اچھی تھی، امام شاطبی خود دونوں قول بیان کر دیتے، 2 شعر اور بھی بنا دیتے تو کیا تھا، لیکن بیان نہیں کیا. بیان کر دیتے تو پھر تحریرات والوں کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن چونکہ امام شاطبی نے بیان نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ پھر تحریرات میں یہ اتحاف البریہ جو کتاب 5ویں کلاس میں پڑھو گے اس میں دونوں قول اس نے بیان کیے ہیں آگے جا کے. آج ہم نے 3 باتوں کی دلیلیں پڑھی ہیں، مد منفصل، مد متصل اور مد اصلی. یہ شاطبی میں کہاں سے نکلتی ہیں. باقی رہ گئی 9 قسمیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.